4 منازل ہیں جو اس معرفت کی راہ میں کام آتے ہیں، دین میں بھی اور دنیا میں بھی۔ اور سب سے پہلی چیز یہ کہیے کہ شعور کی 4 منازل ہیں: وجود، شعور، نفس، روح، مقامات۔ یہ سب چیزیں اگر سمجھ میں آ جائیں تو پھر یہ مثنوی اور یہ جتنا عارفانہ کلام ہے اس کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اب ان کتابوں سے اتنی بے اعتنائی ہو گئی ہے کہ اگر کوئی اس سطح پر گفتگو کرے تو لوگ یہ سمجھیں کہ یہ پاگل خانے میں داخل کرا دینا چاہیے اسے۔ وہاں محمد حسین صاحب تھے الہ آباد کے غالباً، پھر وہ حیدرآباد تو خیر منتقل ہو ہی گئے تھے، اور وحدت الوجود کے آخری زمانے کے غالباً سب سے بڑے شارح تھے رحمہ اللہ، اور ان کی مجلس میں مولانا مناظر احسن گیلانی اور اتنے بڑے بڑے لوگ چپ رہتے تھے، پہروں بیٹھے رہتے تھے کہ کوئی ایک جملہ فرمائیں، اور وہ جو جملہ کہتے تھے اہل نظر کے ہاں وہ پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی تھی ایک جملہ ان کا۔ اس لیے سب سے پہلے شعور جس چیز کو دیکھتا ہے اور جس چیز کو وہ مزید حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا شوق ہے، اور شوق شعور کی پہلی منزل ہے، اور شوق ہی مر جائے تو اسے چاہیے پھر کہ کوئی زمین کا ٹکڑا لے کے اپنے گھر میں ہی زمین کو کچا کر کے ساگ لگائے، سبزیاں لگائے، بازار جا کے بیچ آئے، اور ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ دے کے اس سے کہنا چاہیے کہ تم اس میدان میں نہ آؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے چیز کیا ہے، تم سبزیاں بیچو۔ اس لیے جتنے ہمارے دور میں تصوف کے ناقدین پیدا ہوئے ہیں انہیں بنیادی طور پر علم ہی نہیں ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ شوق اور ذوق چیز آخر کیا ہے، اور وہ چلے ہیں والعیاذ باللہ ابن عربی کو کافر اور غلام احمد قادیانی کو گمراہ صوفی کہنے، جنہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ تصوف کی گمراہی کیا ہوتی ہے اور تصوف کی اصلیت کیا ہے اور کفر کی حقیقت کیا ہے اور کفر کے لیے کون سے دعوے ہوتے ہیں جو بنیاد بنتے، جنہیں گمراہی کا بھی نہیں پتا، وہ کہتے ہیں ہم صحیح راہ دکھائیں گے۔ شوق مٹ جائے کوئی حل نہیں، پھر عورت بیوہ ہو جائے اور اسے شوق ہی نہ رہے زیور پہننے کا، تو اب بیٹیاں 1000 زور لگا لیں اور اصرار کر لیں، وہ کہتی ہے بیٹی دل ہی مر گیا اب تو۔ یہ ایک عام سادہ سی مثال ہے، شعور میں شوق پیدا ہوتا ہے۔ بچوں کو دیکھیں، کہانیاں سننے کا شوق، بھڑکیلے کپڑے، رنگ برنگے، یہ بچیوں میں دیکھو، یہ شوق ہے۔ پڑھنا، کتابوں کو جمع کرنا، میوزک سیکھنا، انسٹرومنٹس لانا، یہ سب شوق کی باتیں۔ انسان اپنے شوق کی تسکین کے لیے جان پر کھیل جاتا ہے، یہ شوق اتنی بڑی چیز۔
وہاں اس شوق اور ذوق سے بچے صبح صبح بھاگ رہے ہوتے ہیں اسکول کی طرف کہ رشک آتا ہے ان بچوں پہ. لندن میں، امریکہ میں شدید سردی اور دھند اور سب کچھ ہو رہا ہے، اور بچے ہیں کہ لپکے چلے جا رہے ہیں اس لیے کہ جا کر 3 گھنٹے 4 گھنٹے کھیلنا ہے، اور ٹیچرز نے اس کھیل میں سکھا دینا ہے کہ بیٹے یہ ایسے ہوتا ہے، لائن ایسے بنتی ہے، اشارے ایسے ہوتے ہیں، تجاوزات ایسے ہوتے ہیں، آپ کا مقام کیا ہے. وہ کھیل ہی کھیل میں جو اخلاقیات کی بہت سی تعلیم جس کی بنیاد یورپ ہے وہ سکھا دیتے ہیں. وہ تو ہم میں کیا آتی، سنت جو اپنے گھر کی چیز تھی، ہمارے اخلاقیات کی بنیاد وہ بھی نہ بن سکی. کہ اگر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو اس موقع پر کیا فیصلہ فرماتے. کہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں فنائیت حاصل ہو، کہ اگر ہوتے تو کیا فیصلہ فرماتے. تو اخلاقیات کی وہ بنیاد جو وہاں بچپن میں ہی وہ شوق سے بچے جاتے ہیں. اور یہاں شوق کا یہ حال ہے جو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ پیر کے دن صبح اسکول جانا یہ ولیعذ باللہ عذاب الہی سے کم مرحلہ نہیں ہوتا. اور 2 مہینے 3 مہینے کی چھٹیوں کے بعد اگلے دن جو اسکول جانا ہے اس کا جو سہم چڑھا ہوا ہوتا ہے، مصیبت بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اب کل اسکول جانا ہے. یہ عذاب جو اور استاد آئے اور کہا اچھا بھئی یہ میتھمیٹکس کی بک ہے، 2 مہینے چھٹیاں ساری حل کر لانا. اس لیے شوق، اللہ کا راستہ طے کرنے کا شوق، استاد کا اس شوق کی چنگاری کو منتقل کر دینا. ترمذی میں اتنی بڑی روایت آئی ہے کہ مجھ سے پوچھا کہ فیما یختصم بالملأ الاعلیٰ، یہ میرے فرشتے جو ملأ اعلیٰ میں ہیں یہ کیا بحث کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ میں نے عرض کیا مجھے نہیں معلوم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک فوجدت بردہ فی ظہری اپنی کمر میں محسوس کی. اور میں جان گیا. پھر مجھ سے پوچھا، میں نے کہا وہاں یہ بحث ہو رہی ہے. اتنی بڑی احادیث پہ سرد اوراق ہے، ورق پلٹتے جاؤ پڑھتے جاؤ. کوئی معرفت اللہ کا شوق ان دروس سے اپنے شاگردوں میں منتقل کرنا، اس انگیٹھی پہ پانی پڑ گیا. اس لیے ہر آدمی کو جس چیز کا، ہر بچے کو جس چیز کا شوق ہے اس کو اس کے فیلڈ میں حدود کے ساتھ ڈال دینا یہ قوموں کو کمال پہ لے جاتا ہے. کیونکہ اس شوق سے جو اس کے اندر صلاحیتیں ہیں اس کی بیسٹ پروڈکشن سامنے آتی ہے. اسے شوق ہے لکڑی کے کام کا، مناسب تعلیم کے بعد لکڑی کا کام سکھاؤ. اب اسے کہنا کہ تم بیٹھ کے علامہ اقبال کو پڑھو، وہ کہے گا میری خاک سمجھ میں آئے گا، مجھے تو لکڑی بنانے کا شوق ہے، مجھے تو فرنیچر بنانے کا شوق. تو بیسٹ پروڈکشن آئے گی نا مارکیٹ. پھر اس کا اجتہاد آئے گا، پھر وہ اس میں جدت پیدا کرے گا کہ یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں.